کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یا اللہ میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا رد نہیں ہوئی بلکہ آپ کے لیے ایسی نعمت تیار کی جا رہی ہو جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات انسان دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، وہ سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ شیطان اسی لمحے حملہ کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید اللہ تمہیں نہیں سن رہا، شاید تمہارے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونا اکثر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آسمانوں کے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا انسان اسی شدت سے اللہ کو پکارے گا؟ کیا وہ اسی عاجزی سے سجدے کرے گا؟ کیا اس کی آنکھوں سے وہی آنسو بہیں گے جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آواز کو پسند فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھے پکار رہا ہے، مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، میرے در پر کھڑا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات وہ عطا میں تاخیر فرماتا ہے لیکن محروم نہیں کرتا۔ ہم اکثر صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ پوری تقدیر کو دیکھتا ہے۔ ہم آج کی تکلیف دیکھتے ہیں، اللہ آنے والے برسوں کی بھلائی دیکھتا ہے۔ ہم ایک بند دروازہ دیکھتے ہیں، اللہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے سینکڑوں راستے دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب تمہاری دعا میں تاخیر ہو تو فوراً یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا رد ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہو جو بظاہر تمہیں اچھی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں وہی چیز دینا چاہتا ہو مگر ایسے وقت میں جب وہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے فیصلوں میں کبھی جلد بازی نہیں ہوتی لیکن ان میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے برسوں انتظار کیا، پھر اللہ نے انہیں ایسی خوشخبری دی کہ وہ اپنی ساری پرانی تکلیفیں بھول گئے۔ اس لیے اگر تم آج انتظار میں ہو تو مایوس مت ہو، تمہارا رب خاموش نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب تمہاری ہر ہر آنسو، ہر دعا اور ہر امید سے واقف ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ یقین رکھو، وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے لبوں سے دعا جاری ہوئی ہے۔ یقین رکھو، وہ سب سن رہا ہے اور بہترین وقت پر قبول بھی کرے گا۔ اور یاد رکھو، سورہ الزلزال کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ کبھی اگر تمہیں لگے کہ تمہارا ایک بڑا عمل بہت چھوٹی سی بات ہے تو یاد رکھنا کہ اس روز زمین بھی گواہی دے گی۔ تمہارا ہر وہ قدم، ہر بات، ہر چھپی ہوئی نیت سب بیان کر دے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا، نہ تمہاری خاموش نیکی اور نہ تمہاری چھپی ہوئی غلطی۔ لہٰذا آج اگر تم دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب میرے لیے وہ فیصلہ کر رہا ہے جو میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے تو فوراً ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، راستے آسان ہو جائیں گے اور زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے کہیں زیادہ گہرا اور حکمت بھرا ہے۔ بعض اوقات اللہ دعا قبول کر لیتا ہے مگر آزمائش کو فوراً ختم نہیں کرتا، کیونکہ آزمائش کا ختم ہونا ہی ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات آزمائش کے دوران مضبوط بن جانا اصل کامیابی ہوتی ہے۔ ذرا انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر غور کریں۔ انہوں نے سب سے زیادہ دعائیں کی، سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن اسی کے ساتھ سب سے زیادہ آزمائشیں بھی برداشت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر رکاوٹ ناراضی کی علامت نہیں ہوتی، اور ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ عام حالات میں کبھی نہ پہنچ پاتا۔ مشکلیں انسان کو توڑتی نہیں، اگر وہ اللہ سے جڑا رہے تو وہی مشکلیں اسے نکھارتی ہیں، سنوارتی ہیں اور روحانی طور پر مضبوط بنا دیتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ والے بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناکامی کے بعد اپنے رب کو پہچانا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک تکلیف کے بعد سجدوں کا ذائقہ چکھا؟ اگر وہ آزمائش نہ آتی تو شاید وہ اللہ کے اتنے قریب بھی نہ ہوتے۔ اسی لیے جب دعا کے باوجود مشکلات باقی رہیں تو فوراً یہ نتیجہ مت نکالو کہ
کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ شاید اللہ تمہارے اندر کچھ ایسا پیدا کر رہا ہے جو نعمتوں کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ صبر، توکل، اخلاص اور اللہ پر مکمل اعتماد، یہ وہ خزانے ہیں جو اکثر آزمائشوں کے دوران ہی نصیب ہوتے ہیں۔ کتنی حسین بات ہے کہ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہوتا بلکہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے جس کا تمہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ آج تم رو رہے ہو، پریشان ہو، انتظار کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی انتظار کل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نعمت کا سبب بن جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی تاخیر ہمیشہ خالی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی خیر اور کوئی رحمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین قائم رکھو، کیونکہ جو رب تمہیں آزما رہا ہے وہی رب تمہیں سنبھال بھی رہا ہے، اور وہی رب تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آ کر صرف ایک بات بتا دے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بس وقت ابھی باقی ہے، تو کیا تم پریشان رہو گے؟ ہرگز نہیں، تم سکون سے انتظار کرو گے، کیونکہ تمہیں یقین ہوگا کہ جو مانگا ہے وہ ملنے والا ہے۔ اصل مسئلہ دعا کی قبولیت نہیں بلکہ ہمارے یقین کا کمزور ہو جانا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں جس چیز کے لیے رو رہا تھا اگر وہ مجھے اسی وقت مل جاتی تو شاید میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ میں جس راستے کو بند سمجھ رہا تھا دراصل اللہ مجھے اس سے بہتر راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں جس تاخیر کو اپنی محرومی سمجھ رہا تھا وہ تو میری حفاظت تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی حکمت کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں وقت لے لیتی ہیں، اور کچھ دعاؤں کے بدلے اللہ ایسی نعمت عطا فرما دیتا ہے جس کا بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن ہر صورت میں بندے کا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی امیدیں ضائع نہیں کرتا، وہ ان کے آنسو رائگاں نہیں جانے دیتا، وہ ان کے سجدوں کو بھولتا نہیں، وہ ان کے دل کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ اسی لیے اگر آج تم کسی انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب تمہیں بھولا نہیں ہے، وہ تمہارے حالات جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کب روئے تھے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کس رات ہاتھ اٹھا کر کیا مانگا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ تم صرف آج دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارا آنے والا کل بھی دیکھ رہا ہے۔ تم صرف اپنی خواہش جانتے ہو، اللہ اس خواہش کا انجام بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب معاملات تمہاری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی مصلحتوں پر غور کرو۔ یقین کرو، جس دن تم نے اپنے بگڑتے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی حکمت کو دیکھنا شروع کر دیا، اسی دن تمہارے دل میں سکون اترنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ نعمت عطا فرمائے گا، تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا، تمہارے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے گا، اور تم حیران ہو کر کہو گے، یا اللہ، اگر مجھے پہلے ہی سب کچھ مل جاتا تو میں اس خوبصورتی کو کبھی نہ دیکھ پاتا۔ اسی لیے آج بھی امید کا دامن مت چھوڑو، دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ کرتے رہو، کیونکہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کی چال کام آتی ہے، نہ حسد، نہ رکاوٹیں، نہ ناممکنات۔ جب آسمانوں سے منظوری آ جاتی ہے تو زمین کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تم اپنی رفتار سے چلتے رہو، جلدی مت کرو، کیونکہ تم بالکل وہیں ہو جہاں تمہارا رب اس وقت تمہیں رکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو، آج اگر راستے مشکل ہیں تو کل آسانیاں بھی تمہارا مقدر ہوں گی۔ آج اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو کل یہی آنسو خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ آج اگر دعا انتظار میں ہے تو کل یہی دعا تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ اس وقت کسی آزمائش، پریشانی یا انتظار میں ہوں، لیکن ایک دن جب اللہ آپ کو راحت عطا فرمائے گا تو آپ انہی دنوں کو یاد کر کے کہیں گے، میرے رب نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ آپ کے دل کو سکون، آپ کی دعاؤں کو قبولیت، آپ کی زندگی کو خیر و برکت اور آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراہٹ عطا فرمائے۔ ازہک اللہ سنکا، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔